بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں جو آج آپ کے لیے کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے حاسد وزیر۔ پیارے بچوں، آپ نے ملا نصیر الدین کا نام یقیناً سنا ہوگا۔ بہت ہنس مکھ اور نت نئے الطائف ان سے منسوب ہیں۔ ان کی ساری عمر بادشاہوں کے دربار میں گزری۔ ہر بات پر مزاح کرنا ان کی عادت تھی۔ بادشاہ بھی ان سے بہت خوش تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے جلتے تھے۔ ایک مرتبہ ملا کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ بادشاہ نے وزیر خزانہ کو حکم جاری کیا کہ ملا کو اتنے دینار دیے جائیں۔ ملا نے واپسی کا وعدہ کیا، فلاں تاریخ کو واپس کر دیں گے، مگر بدقسمتی سے وہ اپنے وعدے پر پورا نہ اتر سکے، جس کی وجہ سے وہ دربار سے غائب ہو گئے۔ بادشاہ کو ان کی غیر حاضری ناگوارا گزری تھی، کیونکہ ان کی موجودگی میں بادشاہ حشاش بشاش رہتا تھا۔ اکثر وزراء، امراء اور تاجر ملا سے حسد کرتے تھے۔ بادشاہ نے ہر کارے بھیجے کہ پتہ کریں ملا دربار میں کیوں نہیں آ رہا۔ ہر بار ان کا بیٹا مختلف بہانے کر کے ٹرخا دیتا۔ دربار کے امراء وزراء نے بادشاہ کو اکسایا۔ بادشاہ کو ملا پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کوتوال کو حکم دیا جیسے بھی ہو ملا کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ کوتوال نے سر جھکایا اور ملا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملا نے کھڑکی سے کوتوال کو دیکھ لیا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ جب کوتوال پوچھے تو بتانا کہ ملا مر گیا ہے اور خود چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ جو ہی کوتوال نے دروازہ کھٹکھٹایا، ملا کا بیٹا روحان سی آواز میں بولا، ملا وفات پا گئے ہیں۔ کوتوال کو شک گزرا، کیونکہ یہ بھی تو ملا کا بیٹا ہے، کوئی چکمہ دے رہا ہے۔ اس نے گھر کی تلاشی کا بہانہ سوچتے ہوئے کہا، چلو اندر بیٹھ کر تعزیت کرتے ہیں۔ مجبوراً ملا کا بیٹا اسے گھر لے آیا۔ اسے چارپائی پر بیٹھے ملا کی باتیں کرتے رہے۔ نیچے ملا کو چونٹیاں کاٹ رہی تھی۔ کوتوال گہری نظروں سے دوسرے کمروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہلنے جلنے کی آواز سنی تو اس نے چارپائی کے نیچے جھانکا جہاں ملا چھپے ہوئے تھے۔ کوتوال نے ٹانگ سے پکڑ کر انہیں کھینچ لیا اور کہا، واہ جی، آپ کا بیٹا تو کہہ رہا تھا کہ آپ مر گئے ہیں۔ ملا مسکین سی صورت بنا کر کہا، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے، چارپائی کے نیچے سے نکلنا شرمندگی ہے۔ اس پر کوتوال کو ہنسی نکل گئی۔ وہ اسے پکڑے میلے کچیلے کپڑوں میں سمیت بادشاہ کے دربار لے گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو تعجب سے پوچھا، یہ کیا خلیہ بنا رکھا ہے؟ اس پر کوتوال نے سب ماجرا کہہ سنایا، جسے سن کر بادشاہ اور درباریوں کی ہنسی نکل گئی۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ ایک بار ملا سخت بیمار ہو گئے۔ دوست احباب عیادت کو آنے لگے۔ ملا کے گھر سے کچھ نہ کچھ کھا کر جاتے ہیں۔ ملا نے اپنے بیٹے کے کان میں کچھ کہا۔ جب عزیز رشتہ دار عیادت کو آئے تو ملا کے بیٹے نے کہا، ملا صحت یاب کیسے ہوں؟ آپ خالی ہاتھ آ رہے ہو، کوئی سیب انار کیلے ہوں تو ملا صحت مند ہو۔ آپ کو خالی ہاتھ دے کر ملا کو دوڑا پڑ سکتا ہے۔ کچھ دوست رشتہ دار پھل وغیرہ لائے۔ فارغ وقت میں ملا اور اس کے گھر والے مزے مزے سے پھل کھاتے۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی کہ ملا سخت بیمار ہے، وہ اپنے وزراء درباریوں کے ساتھ عیادت کو آیا۔ ملا کو علم تھا ان میں سے ایک وزیر ملا سے حسد کرتا تھا۔ ہر موقع پر بادشاہ کو ملا کے خلاف اکساتا رہتا تھا۔ ملا نے سب سے پہلے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ خوشی خوشی عیادت کر گیا۔ اسے فخر محسوس ہوا، ملا نے بادشاہ سے پہلے اسے بلایا ہے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ ملا سے ناراض ہوا کہ اس نے وزیر کو مجھ پر فوقیت کیوں دی۔
اس پر ملا نے کہا، حضور گستاخی معاف، مجھے پتا ہے وہ حاسد شخص ہے، مجھے ڈر تھا اگر میں مر گیا تو آپ سے پھر جنت میں ملاقات ہو سکتی ہے، مگر چونکہ وہ حاسد شخص ہے وہ دوزخی ہونے کی وجہ سے مجھ سے کبھی نہیں مل سکتا۔ اس پر بادشاہ اور درباری مسکرانے لگے۔ بادشاہ نے کہا، بے شک تم نے ٹھیک کہا، حاسد کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دیکھا، حسد نہیں کرنا چاہیے ورنہ اپنا نقصان ہوگا۔ ہماری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔